حضرت علی علیہ السلام کا عدل۔ ایک بار حضرت علی علیہ السلام کی زرہ چوری ہو گئی۔ چند روز کے بعد ایک نصرانی کے پاس اسے دیکھا۔ آپ علیہ السلام اسے پکڑ کر قاضی شرح کے پاس لائے اور عام مدعیوں کی طرح فرش کے کنارے بیٹھ گئے اور فرمایا، اگر میرا مدعا علیہ مسلمان ہوتا تو میں اس کے برابر کھڑا ہوتا۔ اے شرح، یہ زرہ میری ہے۔ نصرانی نے کہا، میری ہے۔ قاضی آپ علیہ السلام کی صداقت جانتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے باقاعدہ مقدمہ چلایا اور آپ علیہ السلام سے پوچھا، امیر المومنین، آپ کا کوئی گواہ ہے؟ فرمایا، نہیں۔ قاضی نے کہا، بغیر ثبوت اور گواہ کے آپ کا دعویٰ کیوں کر چل سکتا ہے؟ فرمایا، ٹھیک ہے۔ وہ نصرانی زرہ کو لے کر عدالت سے باہر نکلا، کچھ دور چلا اور لوٹ آیا اور کہنے لگا، میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ زرہ آپ ہی کی ہے، جنگ صفین میں گر پڑی تھی، میں نے اس کو وہیں سے لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور زرہ اسی کو بخش دی اور اس کے ساتھ ایک گھوڑا بھی دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی حیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں اکثر فاقہ ہوتا تھا، لیکن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو بیان کرتے ہوئے حیا آتی تھی۔ ایک روز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر کے کام کاج میں مصروف تھیں۔ جناب سیدہ علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام سے کہنے لگیں، میں نے سنا ہے کہ بابا جان کے پاس کچھ کنیزیں آئی ہیں، آپ جا کر ان سے ایک کنیز مانگ لیجئے۔ جناب امیر علیہ السلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کچھ دیر بیٹھے اور واپس آ گئے۔ جناب سیدہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا ہوا؟ فرمایا، گیا تو تھا مگر اللہ کے رسول سے کہتے ہوئے حیا آئی اور واپس آ گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا خلوص۔ حضرت علی علیہ السلام ہر عبادت نہایت خلوص کے ساتھ انجام دیتے تھے، کسی کام میں اپنی ذاتی غرض کو شامل ہونے ہی نہیں دیتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جنگ خندق میں جب آپ علیہ السلام عمرو ابن عبدود کے سینے پر چڑھ بیٹھے تھے اور چاہتے تھے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیں، اتنے میں اس نے جسارت کرتے ہوئے اپنا لعاب دہن آپ علیہ السلام کی طرف پھینکا۔ آپ علیہ السلام فوراً اس کے سینے سے اتر گئے اور تھوڑی دیر ٹہلنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کا سر قلم کیا۔ جب آپ میدان سے کامیاب و کامران لشکر اسلام میں واپس آئے تو کسی نے اس کا سبب پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کو محض خوشنودی خدا کی خاطر قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اگر اس کو قتل کرتا تو میرا نفس شامل ہو جاتا اور یہ عمل خالص نہ رہتا۔ حضرت علی علیہ السلام کی نماز۔ جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی علیہ السلام کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا۔ ایک بار کسی نے اس کا سبب پوچھا تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اس بندے کا یہ حال کیوں نہ ہو جو اپنے جلیل القدر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مسلمانوں میں میرے سوا کوئی نہیں جس نے سب سے پہلے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہو۔ میں نے سب سے پہلے 9 برس کی عمر میں خدا کی عبادت کی ہے۔ صفین میں جب مارکہ کارزار گرم تھا، نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دونوں لشکروں کے درمیان ہمارا مسلح بچھا دو۔ کسی نے عرض کیا، دشمن کی طرف سے تیر آ رہے ہیں۔ فرمایا، کچھ پرواہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نماز پڑھنے لگے۔ تیر آتے تھے اور ہٹ کر ادھر ادھر چلے جاتے تھے۔ جب تک آپ نے نوافل وغیرہ سے فرصت نہیں پائی، بے خوف و خطر مصلے پر بیٹھے رہے۔ سجدوں کی کثرت سے مولا متقیان علیہ السلام کی پیشانی پر اونٹ کے گھٹنے کی طرح گھٹا پڑ گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نماز میں ایسے محو ہوتے تھے کہ دنیا و مافیا کی خبر نہیں رہتی تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو اپنے جسم تک کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ جنگ صفین میں ایک تیر آپ علیہ السلام کے پیر میں ایسا پیوست ہو گیا کہ اس کے کھینچنے سے سخت تکلیف ہو رہی تھی، اور جرہ نے امام حسن علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ کے والد بزرگوار تیر نکالنے نہیں دیتے اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر تیر یوں ہی رہا تو زخم زیادہ خراب ہو جائے گا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، کچھ دیر صبر کرو، جب میرے والد نماز میں مصروف ہو جائیں تو تم تیر نکال لینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تیر نکال لیا گیا اور آپ علیہ السلام کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا وجود حالت نماز میں اکثر خوف الہی کی وجہ سے کانپنے لگتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام تمام رات عبادت خدا میں مصروف رہتے تھے۔